السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے عید کی چھٹیوں سے قبل ملائکہ کی صفات پڑھی تھی، فرشتوں کی صفات کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم فرشتوں کی ذمہ داریاں پڑھیں گے۔ دیکھیں، 4 بڑے فرشتے ہیں۔ کتنے بڑے فرشتے ہیں؟ 4۔ ان کے نام آپ کو یقیناً آتے ہوں گے: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ تو کن کن فرشتوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، آج کے سبق میں ہم ان فرشتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان ذمہ داریوں پر ہم قرآن یا حدیث مبارکہ سے دلیل بھی پڑھیں گے۔ قرآن یا حدیث مبارکہ سے ہم دلیل بھی پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تفہیم بھی کریں گے کہ ہر فرشتے کی، کون سے فرشتے کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے ہم کتاب کھولتے ہیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 21 پر عنوان ہے ملائکہ کی ذمہ داریاں۔ فرشتے مختلف امور انجام دیتے ہیں۔ امور امر کی جمع کام۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ان کے ذمے جو مختلف امور ہیں ہم ان کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، وحی لانے کی ذمہ داری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام تک وحی الہی پہنچانے کی تھی۔ یعنی وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل کو اپنا خاص پیغام دیتے ہیں، تو وہ پیغام اللہ تعالیٰ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچاتے تھے۔ اب اس پر قرآن پاک میں سے دلیل، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ترجمہ: اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، امانت دار، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ یعنی قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور لے کر کون آئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2، قیامت کے وقت سور پھونکنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سارے جاندار مر جائیں گے۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری جاندار چیزیں مر جائیں گی، ان کی روح جان ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے، اس کے باوجود پوچھیں گے کہ اسرافیل کون بچا؟ تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، ایک آپ کی ذات بچی ہے اور ایک میں بچا ہوں۔ تو اللہ رب الجلال اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک آواز لگائیں گے
کہ آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ کئی سال گزر جائیں گے، کوئی آواز نہیں آئے گی، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑی طاقت والی اور قدرت والی ذات ہے. تو اس لیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. ترجمہ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو خدا چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہمیں معلوم ہو گئی. تیسری ذمہ داری روزی تقسیم کرنے کی. حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانے اور مخلوق کو روزی دینے پر مقرر ہیں، حدیث شریف میں ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری اور اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری، اس پر دلیل قرآن پاک سے ملی، اور میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری پر دلیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے مل رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل علی ای شیء میکائیل قال علی النبات والقطر. ترجمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ میکائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگوں کو رزق پہنچانے اور بارش برسانے کے کام پر مقرر ہیں، اللہ نے یہ ان کو ذمہ داری دی ہے. چوتھی ذمہ داری حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے. بعض فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض عرش کے گرد ہیں، چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بعض عرش کے گرد طواف میں مصروف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش، پھر عرش کا طواف کرنے والے، آس پاس عرش کے چکر لگانے والے، وہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ ایک تو اللہ کی تسبیح، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی اور اس کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. 5ویں نمبر پر ملک الموت، ملک فرشتہ، اور موت کا فرشتہ. مخلوق کی روح قبض کرنے پر حضرت عزرائیل علیہ السلام مقرر ہیں، جن کو ملک الموت کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. ترجمہ، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ 5ویں ذمہ داری تھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی. 6ٹھی ذمہ داری موت کے وقت مومن کی دلجوئی، یعنی مومن کا دل بہلانا، خوش کرنا. فرشتوں میں سے بعض فرشتے اس بات پر مقرر ہیں کہ جب کسی مومن کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کے پاس جا کر آخری وقت میں اس کی دلجوئی کریں، تسلی دیں، جنت کی خوشخبری دیں، تاکہ وہ ایمان پر قائم رہے. کیونکہ موت کی کیفیت بہت سخت ہوتی ہے اور شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت انسان کفر کو اختیار کر لے. شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے. قرآن کریم میں مذکور ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ترجمہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ خوف کرو، نہ غمناک ہو،
بہشت کی یعنی جنت کی تم کو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ، تسلی دیتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں ایمان والوں کی موت کے وقت۔ 7ویں نمبر، موت کے وقت کفار کو ڈرانے والے۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو کفار کے مرتے وقت آ کر ان کو ڈراتے ہیں اور ان کی روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، گویا اسی وقت سے ان پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ترجمہ، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، یعنی آپ کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جس عذاب کی وجہ سے تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ 8ویں ذمہ داری، ارواح کو ان کے مقام تک پہنچانا، نیک لوگوں کی ارواح کو ان کے مقام تک پہنچانا، برے لوگوں کی ارواح کو ان کے مقام تک پہنچانا۔ بعض فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مومن کی روح کو 7ویں آسمان میں جہاں نیک لوگوں کی ارواح ہیں لے جاتے ہیں۔ علیین میں 7ویں آسمان میں ایک دفتر ہے، اس کا نام علیین ہے۔ سورہ مطففین کے اندر آتا ہے وما ادراک ما علیین، ما علیون، تو وہاں پر نیک لوگوں کی روح ہوتی ہیں۔ اور اس کے برعکس فرشتوں کی ایک جماعت کافروں کی ارواح کو زمین کے اندر جہاں کفار کی ارواح بند ہیں پھینک دینے کے کام پر مقرر ہیں۔ سجین ایک جگہ ہے جہاں پر کافروں کی روحیں اکٹھی ہیں، وہاں تک پہنچانا۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم نے فرشتوں کی 8 ذمہ داریاں پڑھی ہیں۔ اب عملی کتاب میں آپ کام دیکھیں اور اس کے بعد آپ لوگ ڈائری لکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 8 پر یہ کچھ خالی جگہ ہیں، ان میں سے کچھ خالی جگہ آپ پہلے پڑھ کے پر کر چکے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ ان کو آپ نے آج کے سبق کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ان کو آپ نے پر کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز ڈیش پھونکیں گے، سور پھونکیں گے۔ اسی طرح یہ نیچے کچھ خالی جگہ ہیں، اس کو بھی آپ پر کریں گے۔ اور اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 9 پر کچھ سوالات ہیں، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 5 میں آپ فرشتوں کی 5 مختلف ذمہ داریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں گے، یعنی آپ یہاں لکھیں گے جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری اور پھر ان کی ذمہ داری کے بارے میں قرآنی آیات آپ لکھیں گے۔ نزل بہ الروح الامین، یہاں جگہ چونکہ کم ہے تو آپ تھوڑا سا آیت کا تھوڑا سا حصہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح آپ نے 5 فرشتوں کی ذمہ داریاں یہاں پر لکھنی ہیں۔ تو عزیز طلباء، اپنی ڈائری آپ نوٹ کر لیں۔ ڈائری آپ کی کیا ہے؟ عملی کتاب صفحہ نمبر 8، 9 مکمل کریں اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔